وہاں پہ کیا گیا۔ آگے چلتے ہیں، ہم دوسری ہجری کے اہم واقعات کو لیتے ہیں۔ دوسری ہجری کے اہم واقعات میں فوجی مہمات ہیں، غزوات ہیں۔ غزوہ جو ہے وہ جنگی مہم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، یعنی کہ ایک ہے جس میں اللہ نے ایک مہم بھیجی، اس میں خود بھی شریک ہے، اس کو غزوہ کہا جائے گا۔ 27 غزوات ہیں جو 11 سال میں لڑے گئے، یعنی تقریباً 3 ہر سال میں یہ ٹوٹل ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ ان میں بعض میں قتال ہوا، بعض میں بغیر لڑائی کے ختم ہو گئی۔ بڑے مارکوں میں بدر، احد، خندق، خیبر، فتح مکہ، حنین اور تبوک شامل ہے۔ سریات وہ مہمات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی بلکہ صحابہ اکرام کو روانہ کیا، یعنی خود نہیں گئے، صحابہ کو بھیجا اس میں۔ ان کی تعداد 47 ہے کل تعداد، یعنی کہ یہ غزوات علیحدہ ہیں اور یہ سریات علیحدہ ہیں۔ اور اس میں مختلف مقاصد سے راستوں کی نگرانی تھی، قافلوں پہ نظر تھی، سازشی قبائل پر قابو کرنا تھا، تبلیغ اور دعوت وغیرہ تھی، یہ تھی۔ تو اس میں جو مجموعی جو ہے نا کل مہمات جو ہیں اس میں غزوات 27 ہیں، سریات 47 ہیں، اور کل جو ہے وہ 74 ہے۔ اور یہ 11 سال کے عرصے میں ہوئی ہیں جو بات کر رہا ہوں، تقریباً 6 پوائنٹ سم تھنگ، تقریباً 7 ہر سال۔ ارے کتنا کٹھن زمانہ تھا، اور اس میں جو ہے اسلام آگے بھی بڑھ رہا ہے، قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، احکامات بھی آ رہے ہیں، تعلیم و تربیت بھی ہو رہی ہے، اور ڈیفنس بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ میں نے ایک ڈیٹیل بنائی ہے، اس میں جو سارے غزوات لکھے ہیں، اس میں جو گرین ہے وہ ہیں جو مین غزوات ہیں، جیسے بدر ہے، احد ہے۔ اور یہ بدر جو ہے وہ 2 ہجری کو ہوا، وہ جو تھا 3 ہجری کو ہوا، بنی نصیر 4 ہجری کو ہوا، خندق، یعنی کہ ہر سال ایک میجر جو وہ جنگ ہوئی ہے۔ یہ پنک ہے، یہ وہ ہیں جو یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ، اس میں یہ آپ دیکھیں نمبر 9 میں بنی نذیر جو تھے، نصیر جو تھے، یہ عہد کی جنگ کے بعد جو ہے یہ ان کو جو ہے وہ یہودیوں کی غداری اور قتل کی سازش کی، تو ان کو مدینہ سے جلا وطن کیا گیا۔ اس میں 2 ہجری کے اہم واقعات میں ایک قبلہ کی تبدیلی ہے، نماز کا رخ بیت المقدس سے بدل کر خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا گیا، روزوں کی فرضیت ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، عید الفطر ہے، جو رمضان تھا اس کے بعد عید الفطر اور زکوٰۃ الفطر آئی، اور اس کے بعد جو ہے اس میں جو ہے وہ قتال کی اجازت ملی مسلمانوں کو، پہلی دفعہ کوئی جنگ کر سکتے ہیں۔ غزوہ بدر ہوا 17 رمضان 2 ہجری کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ بنی سلمہ، یہ بنی سلیم جو ہے یہ بغیر لڑائی کے بھاگے تھے، لیکن بعد میں پھر انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا تھا، جو 4 یا 5 ہجری کو انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ بنی قراقہ ہے، بنی قناقہ، یہ یہودی قبیلہ تھا، اس نے یہ سب سے پہلے اس نے عشقنی کی تھی بدر کے موقع پہ، تو ان کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیا گیا تھا مدینہ منورہ سے۔ تو یہ ایک پکچر ہے ہمارے سامنے پورے مدینہ کی، اور ریڈ سی ہے ہمارے پاس، یہ جو اس میں جو آسمانی رنگ میں، یہ بلو کلر میں، تو یہ مدینہ منورہ ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں مکہ، اس کے بعد جدہ، یہ پرامننٹ جگہیں ہیں جو ابھی بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد طائف ہے، یہ ابھی 4 بڑے شہر ہیں سعودی عرب کے جو ہمیں وہاں پہ ملتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ بدر کا مقام ہے، جو یہ رستہ جو ہمارے سامنے اپنا سمندر کے ساتھ ساتھ ہے، یہ رستہ استعمال، یہ اس کے ساتھ ساتھ رستہ استعمال ہوتا تھا جو کہ آگے جو جاتا تبوک اور اس کے بعد شام کی طرف نا، تو یہاں بدر یہ مقام ہے کہ یہاں سے گزرتے تھے، تو یہ ان کو چیلنج تھا یہاں۔ بدر کے بعد یہ بنو قریظہ ہیں جو کہ مسجد مدینہ منورہ کے سبب میں رہ رہے تھے، اور پھر خیبر ہے کہ یہ سارے یہودی جو تھے مدینہ کے، یہ یہاں پہ شفٹ ہوئے تھے خیبر میں، اور اینڈ پہ جو ہے وہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے نا یہاں پہ ان کو ختم کیا تھا، خیبر کو فتح کیا تھا۔ اور لاسٹ جو جنگ ہوئی تھی وہ تبوک کی جنگ نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ جو تھے جو عیسائی تھے انہوں نے پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن نبی کے وسلم کی سربراہی میں جو آخری جو گیا تھا لشکر گیا، وہ تبوک کی طرف گیا تھا۔ اور تحویل قبلہ حکم جو ہے وہ 2 شعبان 2 ہجری کے ساتھ آیا، اور اس کے جب بنی اسرائیل کی امامت کا دور تھا، بیت المقدس مرکز دعوت رہا، وہی قبلہ اول حق بھی تھا۔ خود نبی کے وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی بیت المقدس ہی کو قبلہ بنائے ہوئے تھے، مگر جب بنی اسرائیل کے اس منصب کے باضابطہ معزول کر دیا گیا تو بیت المقدس کی مرکزیت آپ سے آپ ختم ہو گئی، اور اعلان کر دیا گیا وہ مقام الہی کا مرکز جہاں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ظہور ہوا ہے۔ چنانچہ وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی طرف نماز پڑھا کرو۔ تو یہ آیت نازل ہو گئی۔ اس میں تحویل قبلہ محض ایک سمت کی دوری سے دوسری طرف پھرنا نہ تھا، دراصل بیت المقدس سے قبلہ کی سمت قبلہ کا پھرنے کے یہ میں رکھتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باضابطہ معزول کر دیا، یعنی کہ ان کی جگہ جو ہے اب مسلمانوں نے لے لی۔
امت محمدیہ کو اس پر فائز کر دیا اور امت محمدیہ کو امت وسط قرار دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اس میں یہ ہے کہ اس طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا اور تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہیں، اور یہ جو ہے نا قیامت تک کے لیے ہم بھی اسی امت کا حصہ ہیں، اور یہی ہمارے اوپر زندہ شہداء علی الناس، ہم دنیا کے لوگ کیا ہم گواہی دے رہے ہیں؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، یا یہ معاشرہ ہے اس سے پوچھنا چاہیے، یہ ملک ہے اس سے پوچھنا چاہیے، سو کیا ہم واقعی گواہ ہیں؟ کوئی دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ اور رسول تم سب پر گواہ ہے۔ آگے جو ہے وہ ہمارے سامنے جو معاہد جہاد کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ پہلے اجازت نہیں تھی، اٹھا نہیں سکتے تھے، جب مکہ میں دیکھے جتنے ظلم ہوتے رہے مسلمانوں نے کنفرنٹ نہیں کیا، مظلوم مسلمانوں کو اپنی حفاظت دفاع کی اجازت دی گئی، امت نے اپنی بقا کے لیے عملی قوت حاصل کی۔ اور قرآنی حوالہ اُزِيَنَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اجازت دی دے گی ان لوگوں کو جو لڑے جا رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان پر ظلم ہوا، بے شک اللہ ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں اس کی اجازت دی۔ آج کا سبق بھی یہی ہے کہ ظلم کے ساتھ کھڑا ہونا ناگزیر ہے۔ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور ہم نے دیکھا کہ مسئلہ جو 5 سال کا جو عرصہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے، 11 سال کو اس میں ہر سال 6 سے 7 مرتبہ آپ نے نکلے، ایوریج جو ہے 6 7 ہے، کبھی 5 ہوگا کبھی 8 ہوگا، تو تقریباً ہر مہینے جو ہے ہر دوسرے مہینے آپ نکل رہے ہیں ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور دین کے پرچار کے لیے۔ اب سب سے پہلے آتے ہیں غزوہ بدر کو، جسے غزوہ فرقان بھی کہتے ہیں، حق اور جو ہے وہ باطل کو جدا کرنے 14 رمضان کو ہوا یہ، اور آیت مبارک ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بے شک اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، حالانکہ تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو، یعنی مدد ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن دعا فرمائی، اے اللہ یہ قریش کا لشکر جو اپنے تکبر اور دشمنی کے ساتھ آیا ہے، اے اللہ اپنی مدد کا وعدہ پورا فرما۔ اور یہ بڑی ہمیں پوری تفصیل ملتی ہے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاری کی اور کس طریقے سے آپ دعا کر رہے تھے، وہ کتنے یکسو کر تھے، کتنی اس کے ساتھ کر رہے تھے، اللہ کے ساتھ آزاری کے ساتھ، کہ وہ کسی کا یا رسول بس کرے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو مدد کرے گا۔ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ 2 ہجری کو ابو جہل کی سرکردگی میں قریش مکہ کا ایک لشکر جرار پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر 130 کلومیٹر 80 میل یہ فاصلہ بدر کے مقام پر اس لشکر کا مقابلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 جانصار تھے، جن کے پاس نہ پورا اسلحہ تھا، نہ جنگی لباس تھا، نہ کھانے پینے کی وافر خوراک تھی، اور نہ راشن تھا، یعنی 1 سال پہلے تو ہجرت کر کے آئے تھے، وہ مواخات کر کے اسٹیبلٹی ملی تھی، 45 لوگ وہ آئے تھے، باقی جو وہ وہاں پہ اس وقت جو تھے جو انصار تھے وہ تھے، تب یہ جناب یہ مارکا پیش آ گیا۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچ کر مختلف مقامات پر اپنے نیزے سے نشان لگے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا بصیرت فرمائی تھی۔ فرمایا قریش کا فلاں سردار اس جگہ پر فلاں اس جگہ پر قتل ہوگا، لوگوں نے دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق حرف بحرف پوری ہو، کفار کا لشکر بدترین شکست سے دوچار ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل گھڑی میں اتنے ثابت قدم رہے کہ آپ نے کفار سے ذرا برابر مرغوبیت یا خوف محسوس نہیں کیا، بلکہ صحابہ کو بھی اتنا حوصلہ دیا کہ وہ لشکر جرار کا بے جگری سے لڑے۔ 70 کفار قتل کرنے کے علاوہ 70 دشمن جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ یہ میں نے جو مضامین لیے ہیں یہ ترجمان القرآن میں ایک میگزین تھا، ایک مضمون تھا حافظ ادریس صاحب کا اسوۃ رسول پہ، اس میں تو اس کی سمری ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے 130 کلومیٹر دوری پر بدر کے میدان موجود ہے، جہاں پر تقریباً 1400 سال قبل ایک مارکا پیش آیا جو دنیا میں چند فیصلہ کن جنگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں کمپیریزن ہے مسلمان و کفار کا تعداد کے لحاظ سے، مسلمان 313 تھے، کفار جو تھے وہ 1000 تھے، گھوڑے 2 تھے، ان کے 100 تھے، اونٹ 70 تھے، ان کے 700 تھے، 10 ٹائمز تھے، زریں جو تھیں وہ 6 تھیں، وہاں پہ بے حساب سے تلواریں 8 تھیں۔ اب اندازہ کریں 313 کا لشکر ہے، تلواریں 8 ہیں اس کے پاس، اور زریں 6 اور مقابلہ کرنے چلے کفار کا جو پوری جو ہے وہ لشکر کے ساتھ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ واقعی خلاصہ یہ ہے کہ جانصار مسلمان اس دریڑی سے لڑے کہ لشکر کفار کے بدن ناشکست ہوئی، کفار کے 70 لوگ مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، مسلمان میں 14 لوگ شہید ہوئے،
جس میں 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے۔ آگے ہم چلتے ہیں، یہ جو پکچر ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ نظر آئے گا کہ جو جگہیں ہیں جو بڑی امپارٹنٹ ہیں، ایک تو بنی قنوقہ ہے۔ بنی قنوقہ جو ہے یہ یہود کا قبیلہ ہے، اور مسجد نبی آپ کے سامنے ہے، یلو کے تھوڑا سا نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہ اس کے سبر میں ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ بنی نذیر ہے، اور تیسرا بنی قریظہ ہے۔ تو یہ 3 قبیلے تھے جو کہ مسجد نبی کے سبر میں مدینہ میں رہ رہے تھے۔ مین قبیلے تھے یہودیوں کے تھے، تجارت ان کے پاس تھی، لیڈرشپ ان کے پاس تھی پہلے، اوس و خرچ کو خوب لڑاتے تھے، جیسے آج بھی دنیا میں ہوتا ہے کہ جو ہے نا خود لڑایا جاتا ہے، پھر اسلحہ بیچا جاتا ہے، پھر ان کی جو وہ چیزوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں، تو ایگزیکٹلی یہی وہاں یہاں پہ یہودی کر رہے تھے۔ تو یہ جو تھے 3، اور ان میں سب سے پہلے بنی قنوقہ کا جو ہے وہ اخراج ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ غزوہ بنی قنوقہ کا آغاز 2 ہجری کے نصف شوال میں ہوا، جب بنی قنوقہ میں مدینہ مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ ہوا یہ کہ یہود قبیلہ بنی قنوقہ نے جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی پر مشتعل ہو گئے، جس وجہ سے ان میں مسلمانوں میں تناؤ بڑھ گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ تم ہمیں جو ہے نا وہ قریش نہ سمجھنا، ہم جو ہے نا وہ یہودی ہیں، اور ہم بڑے جو ہے وہ جنگجو ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک یہودی دکاندار کی جانب سے ایک برقع پوش مسلم خاتون کے ساتھ بدسلوکی کی ہوا، جس پر دکاندار مارا گیا۔ قبیلے کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، جس خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا یہ پھر اس میں شفٹ ہو گیا کہ یہ جو میں تھے، یہ 3 قبائل تھے، اس میں بات آلریڈی ہو چکی ہے کہ یہ معاہدہ جنگ، اچھا یہ بھی میں شفٹ کروں گا، یہ آلریڈی ہم کر چکے ہیں۔ اور اس میں جو ہے وہ پھر مجبوراً مسلمانوں کو سب سے پہلے یہود کی جو بنی قنوقہ کو مدینے سے جلا وطن کرنا، جیسے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی تھی جو معاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ اور یہ خیبر میں جا کے آباد ہوئے، مگر اسلام دشمنی سے پھر بھی باز نہ آئے، لیکن بلکہ یہ بہت جری ہو گئے، اور انہوں نے جو قریش جو ہے وہ عہد میں آئے تھے، ان کو موٹیویٹ کرنے میں، ان کو ہیلپ کرنے میں انہوں نے بہت کردار ادا کیا تھا، اور یہ بدستور سازشوں میں شریک رہے۔ یہودیوں کی جانب سے معاہدہ توڑنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا۔ ذوالقعدہ کی رات 15 دن کے محاصرے کے بعد یہودیوں نے ذوالقعدہ میں ہتھیار ڈال دیے، اور پھر صحابہ کے مجھ سے بنی قنوقہ کے یہودیوں کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ وہ شام میں بھی چلے گئے اور خیبر میں چلے گئے، اور یہ غزوہ 2 ہجری کے نصف شوال سے شروع ہوا، اور 15 دن محاصرے کے بعد 2 ذوالقعدہ کو اختتام پذیر ہوا۔ اور اس سے پہلے نا 2 ہجری میں آپ دیکھیں تو رمضان میں، رمضان پر شوال آتا ہے، تو مسلمان جو تھے بدر سے فارغ ہو کے آئے تھے۔ جب بدر سے فارغ ہو کے آئے تو ان کو جب وہ تکلیف ہوئی تھی، حسد کیا انہوں نے کہ جی یہ تو ڈومینیٹ کر گئے، یہ تو وہاں سے بھی جیت گئے۔ ان کا خیال تھا کہ قریش جو ہے ان کا قیمہ بنا دیں گے، اور پھر ہم جو ہے ہم ہوں گے، اور یہ اس وقت خزرج والے ہوں گے دوبارہ۔ تو جب پھر یہ، لیکن ایسے نہیں ہوا الحمدللہ۔ تو آگے جو روزے کی فرضیت آتی ہے 2 ہجری میں، یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ ہے 183 نمبر قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہ آیت روزے کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے اس کے اصل مقصد یعنی تقویٰ کو نمایاں کرتی ہے۔ روزہ محض بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ اپنے جذبات، خواہشات، اعمال کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے کی مشق ہے۔ رمضان کا وہ روزہ جس سے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ، صبر، قربانی، اخلاص کا عملی میدان بنایا ہے، اور حدیث کی روشنی میں من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کو روزہ رکھے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہے کہ روزہ محض جسمانی مشقت نہیں بلکہ روحانی بلندی کا ذریعہ ہے۔ یہ دل کو پاک کرتا ہے اور انسان کو اللہ کی قربت عطا فرماتا ہے۔ اس کے جو ہے امام غزالی کے مطابق 3 درجے ہیں۔ عام لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ صرف کھانے پینے شہر سے رک جانا۔ خواص کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ، زبان، کان، دل، سارے اعضاء کو بھی گناہ سے بچانا، اور خاص روزہ یہ ہے کہ دل کو غیر اللہ سے خالی کر کے صرف اللہ کی طرف متوجہ رکھنا۔ اس طرح روزے کی اثر ہوئی ہے کہ انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کے کوئی حکم کا پابند کر دے۔ صبر اور برداشت ہے کہ بھوک اور پیاس سے انسان اپنی خواہشات پر قابو پانا سیکھتا ہے۔ ہمدردی اور قربانی ہے روزہ انسان کو غریبوں بھوکوں کا احساس دلاتا ہے، جس سے اثار و سخاوت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ ضبط نفس ہے، زبان، آنکھ، دل کا بھی روزہ میں شامل کرنا پڑتا ہے، بلکہ اخلاقی بلندی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس میں پیغام یہ ہے کہ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان ایک ماہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ سکتا ہے تو باقی زندگی بھی اللہ کے رضا مطابق گزار سکتا ہے۔ روزہ صرف بھوک برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنی پوری روح کو بیدار کرنے کا نام ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو ہمیں دنیاوی لذتوں سے اوپر اٹھا کے نکالا اور باقی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی جو وہ پروگرام کو شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ روزوں کی فرضیت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت آ جاتی ہے کہ جو زکوٰۃ فرض کی گئی، اور اس کے مقصد اور حکمت جو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ معاشرتی عدل قائم کرنا، مال کو چند ہاتھوں میں محدود ہونے سے بچانا، غربت کا خاتمہ، ضرورت مندوں کی مدد، معاشرے کو خوشحال ہونا، اور دلوں کی صفائی، یعنی دلوں کی محبت اور بخل کو دلوں سے نکالنا۔ زکوٰۃ جو ہے یہ چیزوں کو صاف کرتی ہے، پھر مال کو صاف نہیں کرتی، دلوں کو بھی صاف کرتی ہے، انسان میں بخل ختم ہو جاتا ہے۔ روحانی بلندی، کہ یہ انسان کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ دینے والا اللہ ہے، اور دینے والے جو اللہ ہے اس کے انسان قریب ہو جاتا ہے، اور لینے والا کے دل جو ہے وہ شکر سے بھر جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اکثر مقامات پہ فریز آتی ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے وہ ایک جگہ پہ ہی ہیں کہ ہمیں اللہ سے بھی تعلق قائم رکھنا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھنا ہے۔ زکوٰۃ میں جو ہے وہ غربت کا خاتمہ جیسے ہے کہ دولت میں دوسروں کو شریک کرنا، اثار و قربانی، مال کی پاکیزگی اور اضافہ، بس مال بڑھتا ہے۔ آپ کا 2.5 کسی کے لیے 100% سے زیادہ ہوتا ہے، آپ کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن کسی کے لیے بہت کچھ ہوگا۔ ایک پیاری سی آیت ہے قرآن پاک کی، جس کو اکثر ہم جب وہ میں کوٹ بھی کرتا ہوں، بڑی موٹیویٹنگ آیت ہے، اور اس میں بڑی بصیرت ہے۔ اور اس میں جو آیت مبارکہ ہے اس میں مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے، مثل فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ ہو۔ یہ ریڈ سا ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، یہاں پہ ایک دانہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ پکچر میں، تو اس کیا ہوگا؟ امبات سبع سنابلہ، اس میں 7 شاخیں نکلیں شاخ، اور فی سبع سنابلہ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، تو ہر بالی پہ 100 دانے ہو، یعنی 7 بالیں، ہر بالی پہ 100 دانے کے 700 گنا اجر پاتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہاں بھی بات ختم نہیں ہے، فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت اور خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ نہیں کہ یہ تو ان میں ایمان کا ہمارا ایسا ہونا چاہیے۔ اور قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ مال دینے سے اللہ کے رحم مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ ایسے زکوٰۃ دینے سے، زکوٰۃ سے بھی مال بڑھتا ہے۔ اور یہ کہ یہ مثال ہمارے سامنے ہے، اس سے بڑی اور کیا مثال، خوبصورت مثال ہو سکتی ہے کہ ایک دانہ بویا جائے، اس کی 7 بالیں نکلیں، ہر بال پہ 100 دانے ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دانہ جو ہے 700 گنا پہ چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہی بنی ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے اور زیادہ زیادہ دے، اللہ اس سے اور بھی زیادہ دینے والا ہے، سبحان اللہ۔ زکوٰۃ کا حساب بہت بہت آسان ہے۔ جو بھی آپ کی سیونگ ہے نا سال کی، جو بھی آپ کی بچت ہے، جو آپ کا جو سرمایہ بنتا ہے ایک سال کے اندر، تو اس کو جو آپ نے 0.025 سے ملٹیپل کرنا ہے، آپ کی زکوٰۃ نکل آئے گی سمپلی، یا 40 سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کی زکوٰۃ نکل آئے گی۔ تو اس میں زکوٰۃ میں ہے کہ جو سونے کی مقدار ہے وہ 7.5 تولہ سونا اگر کسی کا ایک سال کے لیے رہے گا تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اگر چاندی 52.5 تولے چاندی ہوگی تو پھر اس کے پاس زکوٰۃ ہوگی، یا اس پہ نقدی ہوگی جس پہ چاندی کا زکوٰۃ نصاب مکمل ہو، تو اس پہ جب زکوٰۃ ہوگی، فرض ہوگی اس پہ، اگر سال گزر گیا۔ ایسے زیور جس سے زیادہ ہو، پلاٹ پہ اکثر لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے، تو جو تجارت کے لیے پلاٹ ہیں ان پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ جو ذاتی استعمال کے لیے ایک پلاٹ آپ نے رکھا ہوا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یا آپ کا اپنا مکان ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے زیادہ مکان ہیں، آپ کی دکانیں، تو ان کے کرائے پہ زکوٰۃ ہے۔ تو کس پہ ویلیو پہ زکوٰۃ ہے؟ اگر فوراً آپ بیچیں تو آپ کا کتنے میں بکے گا اس کے حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ایسے سیونگ پہ زکوٰۃ ہے، قرض کے لیے دی ہوئی رقوم پہ زکوٰۃ ہے، اور شیئرس اگر آپ نے خریدے ہیں تو اس کے مارکیٹ کی قیمت ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ یہ پورے آپ کے ایسیٹس ہیں، ان کو ہم اکٹھا کریں گے اور 40 پہ ڈیوائڈ کریں گے، جو ویلیو نکلے گی وہ آپ کی زکوٰۃ ہے، اور سال کے اندر اندر آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ ایسے مال تجارت پہ ہے۔ تو یہ 3 ہجری میں آتے ہیں۔